نزیلوں کا ہے سو متحجت رکاوی، ضعیفوں کا ہے سو کن کو مدد صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا این ہوا حیث ہوا الا ہوا وذو العزت والجبروت الصلاۃ والسلام علی رسولک ہادی الامت وکاشف الغمۃ والمبعوث بالحجۃ القاہرہ وبالمحجۃ الظاہرہ الذی سمی فی السماوات احمد وفی الارضین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی الکافرین والکاذبین والمنافقین والمکثرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلوات۔ میں اپنے بیان سے پہلے چند دعائیں کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں کہ خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا بابا سید اسد شاہ بخاری کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس دور میں خاص دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات امام زمانہ کو دنیا میں بھیج کر کعبہ کی چھت پہ جبریل سے اذان دلوا کر عیسی ابن مریم کو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھا کر زمانے والوں کو بتائے کہ حسین والی نماز کون سی ہے، شمر والی نماز کون سی ہے۔ سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں ساری رات بھی ممبر پہ بیٹھا رہوں تو ناراض ہونے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ممبر پہ وہی آتا ہے جسے سیدہ چاہتی ہیں، تو جب بی بی بلا لیں تو پھر بندہ ناراض نہیں ہوتا کہ میرا وقت ہے میرا وقت ہے میرا وقت ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے جو آئے مرضی پڑھے جائے، نہ میں نے بندوں کو راضی کرنا ہے، نہ میں کسی کی خوشامد کے لیے آیا ہوں، نہ ہی میں کسی کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، میں نے مولا کو راضی کرنا ہے اور مولا کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ ہاں، آپ بیدار ہیں، چاہے سوئے پڑے ہیں، چاہے جانا چاہتے ہیں، جو آپ کا مزاج ہے وہ بے شک ہے۔ میں اپنے مزاج سے پڑھتا ہوں، اپنی طبیعت سے پڑھتا ہوں اور میں یہ نیت کر کے پڑھتا ہوں اور یقیناً حقیقت امر بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں وہاں معصومین موجود ہوتے ہیں۔ آپ کا ایمان عقیدہ اپنا ہے، میرا ایمان عقیدہ اپنا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا۔ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ آپ کا ایمان عقیدہ اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ عقیدہ اپنا اپنا نہیں ہے، عقیدہ وہ ہے جو مولا نے فرمایا ہے۔ یہ اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ تیرا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ، عقیدہ وہ ہے جو مولا نے فرمایا ہے۔
اور جو مولا نے فرمایا ہے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں معصومین موجود ہیں، جن کا کم ظرف تھا، کم عقل تھی، انہوں نے خود عقیدہ بنایا ہے کہ معصومین مجلس میں آتے ہیں، اور میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ معصومین مجلس میں نہیں آتے، کیونکہ آتا وہ ہے جو نہ ہو۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ضرور بولے گا، آتا وہ ہے جو نہ ہو۔ میرا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہاں نہیں تھا، آتا وہ ہے جو نہ ہو۔ اور یہ 14 کے 14 اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں۔ جہاں جہاں اللہ موجود ہے وہاں وہاں موجود ہے۔ جو نہیں بول سکتا وہ خود کو داد دے۔ جہاں جہاں اللہ موجود ہے وہاں وہاں یہ 14 موجود ہیں۔ نہ وہ کہیں آتا جاتا ہے، نہ یہ کہیں آتے جاتے ہیں۔ نہیں، جو گھبرا گئے ہیں دلیل سمجھ میں آئے تو بات مان لینا۔ ایک صحابی نے آ کے کہا، یا علی، کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے، سوچتے بھی نہیں ہے اور جواب دے دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی نہیں آیا، میرے ساتھ مولا ہے۔ یا علی، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا مولا 5۔ مولا نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، اس لیے فوراً جواب دے دیا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، جیسے تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے رہتی ہیں، ویسے ہی یہ کائنات ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے۔ یہ کائنات میں نہیں ہے، کائنات ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہو، اور جسے ایمان نہیں ہے، جس کا یقین نہیں ہے، اس کی اپنی منزل ہے، میری اپنی منزل ہے۔ معصومین مجلس میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی ویسے بیٹھا کریں جیسے معصومین کی محفل میں بیٹھے ہوں۔ جس کا ایمان نہیں ہے وہ خود جواب دے گا، مگر میں ایسے پڑھتا ہوں، یہ منبر آل محمد نے ہمیں دیا ہے تاکہ ان کے فضائل پڑھے جائیں، ان کے فضیلت ولایت بیان کی جائے، تو بندے کو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور میں یہی ڈر کے پڑھتا ہوں اور ہمیشہ سچ پڑھتا ہوں کہ معصومین مجلس میں موجود ہیں۔ مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آپ کی نیت بھی دیکھ رہے ہیں، کون کس نیت سے سن رہا ہے۔ آپ کا ایمان ہے معصومین موجود ہے؟ موجود ہے، سب کا ایمان ہے۔ چلو، جس کا ایمان نہیں اسے اس کا ایمان مبارک ہو، جس کا ایمان ہے وہ بولے معصومین موجود ہے۔ اب چھٹے امام کا فرمان سنیں۔ کسی نے پوچھا، مولا کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ صحابی نے پوچھا، مولا کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ مولا نے کہا جاؤں گا کیا مطلب؟ تو ہے ہی جنت میں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، مولا میں سمجھا نہیں۔ مولا نے کہا بے وقوف، جہاں ہم ہوں وہی جگہ جنت ہے، جہاں ہم 14 موجود ہوں وہی جگہ جنت ہے۔ جو نہیں بول رہا وہ نہیں آیا، اور جو نہیں آیا وہ نہیں رہے گا۔ جو علی کے ذکر میں زبان نہیں بولتی وہ کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ حقیقت امر ہے جو زبان ذکر علی میں بولے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، جو زبان ذکر علی میں، وکالت علی میں، دنیا میں ہمارے حق میں بولے گی، قیامت کے دن وہ زبان خاموش ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں، مولا جو زبان آپ کے حق میں بولے گی وہی خاموش ہوگی؟ مولا نے کہا ہاں، جو دنیا میں زبان ہمارے حق میں بولے گی، قیامت کے دن وہ خاموش ہوگی، اس کی وکالت میں ہم 14 بولنے والے ہوں گے، ہم 14 ہوں گے اس کی وکالت میں بولنے والے۔ اور یہ حقیقت امر ہے، میں نے مولا کو راضی کرنا ہے، اور بات ولایت کی کرنی ہے۔ کسی کو پتا ہے تو وہ بھی جان لے، جس کو نہیں پتا وہ بھی جان لے۔ میں بیٹا ہوں علامہ سید فضل عباس نقوی ملتان والے، جامعہ صاحب الزمان بنایا ہے، اور اس جامعہ کی بنیاد ولایت علی پر رکھی ہے، اور یہ پہلا جامعہ ہے جس کی اذان میں بھی ولایت ہے، جس کے کلمے میں بھی ولایت ہے، جس کی اقامت میں بھی ولایت ہے، اور جس کی نماز میں بھی ولایت ہے۔ اور یہ پہلا جامعہ ہے، اور اس کی نماز میں ولایت ہے جس کی نماز رسول جیسی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے بے شک ہو جائے، نماز اس کی میں پوری توجہ سے سننا۔ جب علی 36 ہجری کو امیر کائنات ظاہری حکومت کے لیے منبر پر آئے، 36 ہجری کو امیر کائنات منبر پر آئے، مسجد بھری ہوئی تھی کہ اتنی مدت کے بعد آج علی منبر پہ آئے ہیں، اتنی مدت کے بعد آج علی منبر پہ آئے ہیں، ہم علی کی بیعت کریں گے۔ سو تو نہیں گئے ہیں؟
آج کل مجمع سنتا ہے کہ بندہ آئے شوں شوں اور چلا جائے، لیکن مقصد بھی بتانا ہے۔ بات مقصد کی ہے، بات نعروں کی یا پیسوں کی نہیں ہے، بات علی کی وکالت کی ہے۔ امیر کائنات منبر پہ آئے 36 ہجری میں، ظاہری حکومت مولا منبر پہ آئے، کائنات کا ہر بندہ علی کی بیعت کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، سب کہہ رہے ہیں یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ اور کیفیت کیا ہے علی کی؟ رسول کا امامہ سر پر ہے، رسول کی ابا کندھوں پر ہے، رسول کی نالین پاؤں میں ہے۔ علی چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ سلیمان بھی ہے، ساتھ ابو ذر بھی ہے، ساتھ مقداد بھی ہے، ساتھ عمار بھی ہے۔ علی چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ اب کچھ منافق سوچ رہے تھے کہ جب رسول دنیا سے گئے ہیں تو رسول کے احترام میں پہلے صحابی نے پہلا زینہ چھوڑا، دوسرے نے اس کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑا، تیسرے نے تیسرا زینہ چھوڑا۔ اب علی آ رہے ہیں، انہوں نے رسول کا احترام کیا، علی ان کے احترام میں کہاں بیٹھے گا؟ تخت کا منبر کا کوئی زینہ بچا نہیں، شاید علی زمین پر بیٹھے تھا۔ جن منافقین کے دل میں یہ بات تھی، علی چلتا ہوا لباس محمد میں، محمد لگتا ہوا علی چلتے ہوئے منبر کے قریب آئے، پہلے پر بھی قدم رکھا، دوسرے پر بھی قدم رکھا، تیسرے پر بھی قدم رکھا، اور علی منبر پر آ کر وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے، اور علی نے بیٹھ کے کہا جال حق وزاحق الباطل، باطل مٹ گیا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے گھر آباد رکھے جو بول رہے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، جن کی بیٹری چائنا کی ہے وہ نہیں بولیں گے۔ میں علم سنا رہا ہوں، قرآن کی بات سنا رہا ہوں، حدیث کی بات سنا رہا ہوں، اور میں ایک عالم دین کا بیٹا ہوں اور ایک جامعہ کا وائس پرنسپل ہوں، اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں، یہاں سے لے کر محشر کے میدان علی کی عدالت تک۔ ہاں، جسے کوئی شک ہو پوچھ سکتا ہے۔ بھاگنے والوں کو نہ مانا ہے، نہ ہم بھاگتے ہیں، اور نہ بھاگتے ہیں نہ کسی کو بھاگنے دیتے ہیں۔ یہ حقیقت امر ہے، پوری توجہ سے سننا۔ علی آئے محمد کے لباس میں، بات میں علی کی کر رہا ہوں، کسی کے باپ کی نہیں، اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں، کسی کے باپ کی نہیں، اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ علی میرا باپ ہے، اور علی اس کا بھی باپ ہے جو نہیں مانتا، کیونکہ رسول نے فرمایا انا و علی ابوا حوضہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ امت کا ایک باپ محمد ہے، ایک باپ علی ہے۔ جو اپنے باپ کا نام نہ لے وہ کس کا بیٹا ہوتا ہے؟ جو اپنے باپ علی کا نام نہ لے وہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے۔ میں بات علی کی کر رہا ہوں۔ علی چلتے ہوئے منبر پر آئے، پوری توجہ، بس اتنی دیر زحمت نہیں دوں گا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، میں منبر چھوڑ دوں گا، پڑھنے والے بہت ہیں، امام زمانہ راضی ہو جائیں، سیدہ زہرا راضی ہو جائیں۔ یہ میرا خون بھی علی کی ولایت کے لیے ہے، میرا سر بھی علی کی ولایت کے لیے ہے، میرا جسم بھی علی کی ولایت کے لیے ہے، میں سارا کا سارا وقف ہوں مولا علی کی ولایت کے لیے۔ علی آ کر منبر پہ بیٹھے، پتہ نہیں آپ کو مزہ آیا ہے یا نہیں آیا، مجھے اتنا مزہ آیا ہے کہ مدت کے بعد محمد واپس اپنی جگہ پر بیٹھا ہے۔ مدت کے بعد محمد واپس اپنی جگہ پر بیٹھا ہے۔ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اسے سیدہ زہرا خیرات دے، بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ وہی بولتا ہے جس کا خون پاک ہو، اس ذکر میں ولایت میں وہی بولتا ہے جس کا خون پاک ہو، اور جس کا خون پاک نہ ہو اسے مولا پسند نہیں کرتے، مولوی کیسے پسند کر لے گا؟ علی آئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، علی آئے۔ میں پہلے جملہ کہہ رہا تھا کہ جن کی چائنا کی بیٹری ہے وہ نہیں بولیں گے، جس کی بیٹری ولایت والی ہے نا، بندے میں بھی بیٹری ہوتی ہے، پریشان نہ ہونا کہ مولوی صاحب نے کیسی بات، بندے میں بھی بیٹری ہوتی ہے، جس طرح موبائل میں بیٹری ہے وہاں چائنا کی بیٹری ہوتی ہے، یہاں ولایت کی بیٹری ہوتی ہے، اور اسے کوئی اور چارجر نہیں، صرف علی ولی اللہ کا چارجر لگتا ہے، اسے اور کوئی چارجر نہیں لگتا، اسے صرف علی ولی اللہ کا چارجر لگتا ہے۔ میرا اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ولایت کا چارجر لگے گا تو چارج ہوگی، ولایت کا چارجر لگے گا تو چارج ہوگی۔ ایسے جاہل قبلہ ملا ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ہو تو اسے میٹھی چیزیں کھلاؤ، بچہ حلالی پیدا ہوگا۔ جاہل مولوی ہیں، اب کے جاہل مولوی
کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ حمل میں ہو تو عورت کو میٹھی چیزیں کھلاؤ، بچہ حلالی پیدا ہوگا، کھٹی کھلائیں تو حرامی پیدا ہوگا۔ اور جاہل ملا، پتہ نہیں تیری ماں نے کیا کھایا تھا، حلالی حرامی کھٹے میٹھے سے نہیں، علی کی ولایت سے پتہ چلتا ہے، کھٹے میٹھے سے نہیں پتہ لگتا، حلالی کا علی کی ولایت سے پتہ چلتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سارے علی والے بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ولایت کا پتہ، مولا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ کھٹے میٹھے سے حلالی کا پتہ نہیں چلتا، حلالی کا پتہ علی کی ولایت سے لگتا ہے۔ اور ماؤں کو سلام کیا کرو جو علی کی ولایت پہ قائم ہو، ماؤں کو سلام کیا کرو کہ اماں تیرا شکریہ ہے، جیسے علی نے چاہا ہمیں ویسے ہی پیدا کیا ہے۔ ولایت کا چارجر جس کو لگتا ہے نا، جس کی بیٹری کو ولایت کا چارجر، میں اس سے بات کر رہا ہوں، منافق سے تو میں بات ہی نہیں کرتا، منافق سے تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ اور منافق سے رسول نے بھی بات نہیں کی، کافروں سے کی ہے، مشرکین سے کی ہے، مومنین سے کی ہے، منافق سے بات ہی نہیں کی۔ منافق کو ایک ہی جملہ کہا ہے، دھر دھر۔ منافق کو کہا ہے نکل جا میری محفل سے، یہ ڈھنکی بولی ہے، دور نکل جا، یہ منافق کو کہا۔ منافق سے میں بات نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں مومنین سے۔ علی آئے، مسجد کوفہ ہے، ممبر پر آ کر محمد جلوہ فکن ہوا، وہ محمد اس ممبر پہ بیٹھا جو پردہ وحدت میں بیٹھا تھا۔ نہیں 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 نہیں، آپ ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہے، وہاں پہنچے ہی نہیں ہے۔ میں صبح سے سن رہا ہوں اور آپ کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہوں، آپ وہ نہیں پہنچے۔ وہ محمد ممبر کوفہ پہ بیٹھا جو مسند توحید پہ بیٹھتا ہے۔ نا 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 نا، آپ کا کلیجہ ہی نہیں ہے برداشت کر جائیں، آپ کا کلیجہ ہی نہیں برداشت، آپ کی بات ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین کوفے کے ممبر پر بیٹھے تھے، ایک مومن نے کہا مولا اپنے فضائل تو سنائے، مولا اپنے فضائل تو سنائے۔ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں آسمان قائم کرنے والا میں علی ہوں۔ نا 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 نا، پوری توجہ، آسمان علی کہہ رہے ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آسمان قائم کرنے والا میں علی ہوں۔ منافقین کے چہرے گل ہو گئے، علی نے کہا زمین بچھانے والا میں ہوں۔ منافقین مر گئے، علی نے کہا بارش برسانے والا میں ہوں۔ منافقین مر گئے، علی نے کہا سمندر چلانے والا میں ہوں۔ منافق مر گئے، علی نے کہا درخت اگانے والا میں ہوں۔ منافق مر گئے، علی نے کہا ماؤں کے شکم میں بچوں کی تصویر بنانے والا میں علی ہوں۔ ایک حرامی اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے یا علی، کل تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، سب کچھ میں نے کیا ہے، آج تو کہتا ہے میرے فضائل ہیں۔ علی نے کہا بھونک نہیں، زمین پہ بیٹھ جا، یہ تو مجھے علی کی ڈیوٹی ہے، فضائل اس سے بھی آگے ہے، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، فضائل اس سے بھی آگے ہے۔ اور یہ حقیقت امر ہے، جسے علی کی ڈیوٹی برداشت نہیں ہوتی فضائل کیا سنے گا، فضائل کیا سنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ ایسی ماں کو اولاد ہی نہ دے جو علی کی ولایت کے منکر پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ حقیقت امر ہے، یہ علی کی ڈیوٹی ہے۔ فضائل سنو گے نہیں، جو میں پڑھتا ہوں تم سن ہی نہیں سکتے، اور جو میں پڑھتا ہوں وہ بس میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ہاتھ ہے، پشت پہ ہاتھ ہے، یہ اسی کا ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے۔ محمد آ کر بیٹھے، بس آخری لمحے اگر سمجھ گئے تو یہی بات قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ محمد آ کر بیٹھا، یعنی علی آ کر ممبر کوفہ پر بیٹھے، لوگ جمع ہوئے، جمع ہو کے کہا یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ اب جو علی والا بیٹھا نا، جس کے خون کے اندر علی ہے، اس سے بات کروں، وہ لطف لے گا اس بات کا۔ یا علی مبارک ہو، فلاں آیا یا علی مبارک، وہ آیا یا علی مبارک، یا علی مبارک، سب کہہ رہے ہیں یا علی مبارک، یا علی مبارک۔ امیر کائنات کا ایک صحابی ہے جس کا نام ساسا بن سوہان ہے، مجمع کو کہہ رہے ہیں مجھے رستہ دو، مجھے رستہ دو، توجہ میری طرف رکھنا، دیکھنا میری طرف، پھر لطف آئے گا، مجھے رستہ دو۔ علی کا صحابی تھا، نام ساسا بن سوہان تھا، علی کے کہنے پہ مجمع ہٹتا گیا، ساسا بن سوہان کے کہنے پہ مجمع ہٹتا گیا، دوڑ کر آیا ساسا بن سوہان، وہاں آ کر کھڑا ہوا جہاں سلیمان کھڑا تھا، وہاں آ کر کھڑا ہوا جہاں سلیمان کھڑا تھا۔ سب کہہ رہے تھے یا علی مبارک ہو۔ ساسا بن سوہان علی کے ممبر کو پکڑ کے کہتا ہے ممبر مبارک ہو۔ سلیمان نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ساسا سارے علی کو مبارک دے رہے ہیں، تو ممبر کو مبارک دے رہے۔ ساسا کہتے سلیمان میں ممبر کو مبارک دے رہا ہوں کہ علی تجھ پہ آ کر بیٹھا۔
मिंबर तुझे मुबारक हो, आज अली तुझ पे आकर बैठा है। मिंबर तुझे मुबारक हो, आज अली तुझ पर आकर बैठा है। मुझे खुद पढ़ते हुए मजा आता है। मिंबर तुझे मुबारक हो, बस आखिरी लम्हे हैं। अपनी मर्जी ना पढ़ो, कोई परवाह नहीं, देख के पढ़ो। वाह वाह, ओ मुंह देखो अंसर दकी में हो गया है। बहुत बंदे बहुत ज्यादा बैठे ने। कोई गल नहीं, जितना साइड लगी तुम अपनी मर्जी ना पढ़ो। ठीक है, सुना गए अभी ड्रामे बाजी तोड़ के सुनने वाले मोहम्मद नहीं है। अच्छा, मौला इमाम तमाना सलामत रखे, मौला मौला सलामत रखे। साथा बिन सुहान मिंबर को गले लगा के कह रहा है, मिंबर मुबारक हो। मौला मुबारक हो, आज तू मिंबर नहीं लिया, अर्श बन गया। मिंबर तुझे मुबारक हो। अजी अर्श तो कुछ भी नहीं है, अजी अर्श तो कुछ नहीं है। अर्श तो दुआ करता रहा सारी जिंदगी कि परवरदिगार मुझे बना तो दिया है, खुद इस पर बैठता ही नहीं है। अल्लाह ने कहा तुझे बिठाने के लिए नहीं बनाया, तुझ पे दो जूतियां रखने के लिए बनाया। हाय 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 हाय, तुझे बैठने के लिए नहीं बनाया। मौला सलामत रखे आपको। मौला इमाम ज़माना सलामत रखे। मौला इमाम ज़माना, अली के सामने अर्श क्या है? अली के सामने अर्श क्या है? अली के सामने अर्श क्या है? और जिस मट्टी में अली के बेटे का खून मिल जाए वो अर्श से अफजल हो जाती है। जिस मट्टी में अली के बेटे का खून मिल जाए वो अर्श मुअल्ला हो जाती है। अर्श भी तमन्ना करता है कि करबला जाऊं। ये कमाल है। सासा बिन सहान ने कहा मिंबर मुबारक हो। कितना मजा आया होगा, काश मैं भी होता, मैं भी होता। मैं किसी को मुबारक न देता, पहले सासा के हाथ चूमता और फिर उसके हाथ चूमता जिसके अली ने चूमे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बड़ी बात कहनी थी, इसलिए ये जुमला कहा है। सबने कहा या अली, पूरी तवज्जो करना, या अली मैं थका हुआ हूं, आप नहीं, मैंने सफर किया है और 3 दिन से सफर में हूं। या अली हमने आपकी बैयत करनी है। अली ने कहा रुक जाओ, अली ने कहा रुक जाओ। जिसने न देखा न सुना वो अली की बैयत नहीं कर सकेगा। या अली सबने कहा बैयत करनी है, बिस्मिल्लाह से। या अली सबने कहा बैयत करनी है, आदाबे मिंबर भी होते हैं। या अली बैयत करनी है। अली ने कहा ठहर जाओ, सब ठहर गए। अली ने हाथ बढ़ा के आसमान की तरफ देखा और देखकर फरमाया तालू इला बैयती हाज़िही यदुल्लाह। हाय हाय हाय। अली ने कहा पूरी तवज्जो सुनना, वक्त नहीं है नारे कल लगाते रहना, नारे किसी की बारी, वक्त नहीं है सुनना। अली ने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया। अब जिसने लुत्फ लेना है वो मेरी तरफ। अली ने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और आवाज दी तालू इला बैयती हाज़िही यदुल्लाह। आओ मेरी बैयत करो, ये अल्लाह का हाथ है। ना जुमला तो इससे आगे है। आओ मेरी बैयत करो, ये अल्लाह का हाथ है। आसमान की तरफ मुंह करके अली ने कहा जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा छोड़ा। जिब्रील ने सिदरतुल, जिसने बैयत का मंजर देखना है, जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा छोड़ा। आवाज कुदरत है जिब्रील किधर, जिब्रील किधर? जिब्रील कहता है पालने वाले, आज तक मैंने तेरी आवाज सुनी है, तुझे देखा नहीं। आज कूफे से एक आवाज आ रही है, मेरे अल्लाह मैं भी चाहता था कभी तेरे हाथ पे बैयत करूं। आज कूफे के मिंबर पे तेरा हाथ मिल गया, आज तेरा हाथ नजर आया है, आज तेरा हाथ नजर आया है। पालने वाले मैं चाहता था कि जिस अल्लाह को देखा नहीं, जिस अल्लाह को देखा नहीं उसका हाथ नजर आ गया है, बैयत कर लूं। हमारे उलमा जाकिरीन भी कंजूसी करते हैं अली के फजाइल में कि रसूल मेराज पे गए, जब पर्दा वहदत के करीब पहुंचे तो सलाम किया, या सलामुन अला सलामुन मिन सलामुन, ऐ सलाम तुझ पर सलाम, सलाम तेरी जानिब से है।
پردہ وحدت، میں اسی کے ساتھ بات جوڑ رہا ہوں. ہمارے ذاکر مولوی بھی کہتے ہیں ہاتھ نکلا، پوری توجہ سے پردہ وحدت کے قریب محمد ہے، سلام کیا، اندر سے جواب آیا علیک السلام، علیک السلام. رسول نے کہا پالنے والے اتنی دور سے آیا ہوں، سلام کا جواب دے دیا ہے، مدینے جاؤں گا وہ پوچھیں گے مہمان تھا، میزبان ملا یا نہیں ملا. پالنے والے اتنی دور سے آیا ہوں، سلام کا، جس نے معراج کرنی ہے دیکھے میری طرف، پالنے والے اتنی دور سے آیا ہوں، سلام کا جواب دیا ہے، مہمان سے ہاتھ نہیں ملائے گا. ہوئے 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 ہوئے، معراج کوئی عام چیز نہیں ہے جو ایسے ہو جائے. پالنے والے اتنی دور سے آیا ہوں، ہاتھ نہیں ملائے گا. پردہ وحدت ہٹا، پردہ وحدت ہٹا، ایک ہاتھ پردے سے برآمد ہوا، وہ ہاتھ محمد نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو کہا پالنے والے تو کہتا ہے میں جسم نہیں رکھتا، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ تو کہتا ہے میں جسم نہیں رکھتا، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ سننا، جس کا کلیجہ پھٹتا ہے پھٹ جائے. میں نے خیرات علی سے مانگی ہے، امیر کائنات کا جملہ پڑھ رہا ہوں، توجہ. کا پالنے والے تو کہتا ہے میں ہاتھ جسم نہیں رکھتا، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ آواز قدرت محمد معراج پہ آیا ہے، خالی نہ چلے جانا. محمد معراج پہ آیا ہے، شک کی حالت میں نہ چلے جانا. کہا پالنے والے کیا کروں؟ کہا پردہ ہٹا کے دیکھ. یہ صرف محمد کو اجازت ہے کہ پردہ وحدت ہٹا کے دیکھ. مجھے منبر مولا کی قسم ہے، تفاسیر میں ایسے ہی لکھا ہے کہ رسول نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ اللہ نے کہہ دیا دیکھ لے. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسول نے پردہ وحدت کو ہٹایا. جیسے ہی پردہ ہٹا سامنے علی بیٹھا، سامنے علی ابن ابی طالب. بس آخری